اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو، جب تم کسی چیز کا ارادہ کرو تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر و بیشتر یہ سوچتے ہیں کہ میرا پاسٹ کیسا ہوگا، میرا مستقبل کیسا ہوگا، میرا فیوچر کیسا ہوگا۔ ہمیشہ اسی اداسی میں رہتے ہیں کہ میرے دکان کا آگے اتنا سارا بھنڈوال جو میں نے ڈال دیا ہے اس کا ویاپار آگے کیسا ہوگا، اگر آگے ویاپار زیادہ ہوگا تو مجھے نفع ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو میری دکان نہیں چلے گی۔ اسی ڈر میں انسان، اس لیے کہ مستقبل کی فکر، مستقبل کا ڈر۔ اللہ کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسی لیے تو وہ اللہ کے ولی بنے، انہیں مستقبل کا خوف نہیں رہتا تھا، انہیں مستقبل کا خوف نہیں رہتا تھا، اور ماقبل میں پچھلے جو بھی گزرا ہے اس پر وہ استغفار کرتے تھے، ندامت کے آنسو بہاتے تھے، اللہ سے توبہ کرتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، لیکن فیوچر کا ڈر ان کے اندر نہیں تھا۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے ذریعے ہوتا ہے، اللہ کرنے والا ہے، ہمیں اس سے ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا اونٹ کا کیا ہوا، آپ نے اپنے اونٹ کو کہاں چھوڑ کے آیا؟ صحابی نے کہا کہ میں اللہ کے بھروسے چھوڑ کے آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل اسے نہیں کہتے، آپ اونٹ کی زین کو، اس کی رسی کو باندھ کر آؤ، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے آؤ، یہ توکل ہے۔ ہم گھر میں مہمان کو بلاتے ہیں، مہمان کو بلا کے خاموش بیٹھ گئے، آسمان سے دسترخوان نازل ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، لگن لگانی ہوگی، اور جو ہماری طاقت میں بنتا ہے اس چیز کو بنا کر انہیں کھلانا ہوگا، تبھی تو آپ بھروسہ کریں گے تو آپ کا کام ہوگا۔ ایک آدمی درخت پہ بیٹھ گیا، اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گیا، مجھے کھانا حاضر ہو جائے گا، کہاں سے حاضر ہوگا؟ کوشش تو کریں گے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات پر توکل ایسے کرو جیسے کہ چڑیا توکل کرتی ہے، پرندے توکل کرتے ہیں، صبح کو نکلتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں۔ چڑیا جیسے توکل کرو۔ چڑیا اگر اپنے گھونسلے میں بیٹھ جائے، اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے ہی گھونسلے میں بیٹھ جائے، باہر نکل کے رزق کی تلاش میں نہ جائے تو اس کا پیٹ کون بھرنے والا ہے؟ وہ باہر نکلے گی تب اللہ اس کا پیٹ بھرے گا۔ ہم بھی باہر جائیں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تو اسی لیے کہا بزرگ کوشش کیجئے، محنت کیجئے، ہمت کیجئے، لگن لگائیے، طریقہ صحیح ہو، جائز ہو، دعائیں کیجئے، باقی سب رب کریم پر چھوڑ دیجئے۔ باقی سب کس پہ چھوڑ دیجئے؟ رب کریم پر چھوڑ دیے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ توکل کر کے بیٹھ جائے، توکل کا یہ مطلب ہے آپ کام بھی کریں، اللہ پہ بھروسہ بھی کریں، تب اپنا کام اللہ بنائے۔ مسائل کو پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ پھر مسائل کو حل کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ مسائل کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، مسائل کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اور مسائل کا حل نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ہم مسائل پیدا کرنے والے کون ہوتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہر ایک شخص کی زندگی میں اپنے اپنے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں۔ کسی کی زندگی میں چھوٹے مسئلے ہیں، کسی کی زندگی میں بڑے مسئلے ہیں، لیکن چھوٹے بڑے مسائل کو طے کرنے والا اور حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ واحد ذات ہے، لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے دعائیں کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، اپنے مسائل کو حل کرائیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جو وہ دعا مانگتے اگر اللہ انہیں عطا کرتا تو خوش ہو جاتے، وہ جو دعا مانگتے اگر اللہ نہ دیتا اور خوش ہو جاتے۔ پتہ ہے کیوں؟ دعا قبول ہوتی اور چیز فوراً مل جاتی تو خوش ہو جاتے تھے، اگر چیز فوراً نہ ملتی، دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ دعا تو قبول ہوتی ہے، اب نہیں تو بعد میں قبول تو ہو ہی جاتی، اگر مانگی ہوئی چیز فوراً نہ ملتی تو پہلے سے زیادہ اور خوش ہو جاتے تھے۔ کس لیے خوش ہوتے تھے؟ اس لیے کہ پہلے جو میں نے مانگا تھا، اللہ نے جو عطا کیا تھا وہ میری مرضی تھی، اب جو میں نے مانگا ہے اللہ نے نہیں دیا تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ بھائی دیکھو، ہر
ہر ایک کی طبیعت کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے. ہر کام ہر ایک کی طبیعت کے مطابق، ہر ایک کی خواہش اور تمنا کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے. اور ہر کام ہر ایک کی طبیعت کے مطابق، ہر ایک کی خواہش کے مطابق ٹائم ٹیبل پر ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ خواہش بھی اللہ کی ہے، ٹائم ٹیبل بھی اللہ کا ہے. اگر وہ کہتا ہے ہمیں انتظار کرنا ہے تو انتظار کرنا پڑے گا. آج ہمارا کام نہیں ہوا تو کل کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. اس سال نہیں ہوا کام تو اگلے سال کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہونا ضروری نہیں ہے. ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا اگر ہو گیا تو سمجھو یہ اللہ کی چاہت ہے، ہماری چاہت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کی جان کو، اس کے مال کو، بلکہ مومن کی جان کو، اس کے مال کو جنت کے بدلے پہلے خرید لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے خرید لیا. اس لیے ہمیشہ توکل کرنا اللہ کی ذات پر کرنا، کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا، کسی اور کے اوپر امید نہیں رکھنا، کسی اور کے اوپر یقین نہیں کرنا. کس پہ کرنا؟ صرف اللہ کی ذات پہ کرنا. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، 40 دن کا باقاعدہ سفر آپ جا کر وہاں رہے. جب گئے تو جانے کے موقع پر اپنے بھائی ہارون کو ذمہ دار بنا کے چلے گئے. اب یہ لوگ ایمان والے ہیں، یہ لوگ اللہ کو ماننے والے بن گئے، یہ لوگوں کے اندر صحیح سمجھ آ گئی. اب میں طور پر جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے. ہارون بھائی تم ان کے ذمہ دار ہیں. کس پہ بھروسہ کر کے گئے؟ اپنے بھائی ہارون پہ بھروسہ کر کے گئے. 40 دن کے بعد واپس آئے، دیکھا لوگ گائے کے بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے. کس میں؟ گائے کی، جسے ہم پاڑا کہتے ہیں نا، پاڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ یہ میرے قوم کے ساتھ تو نے کیا کر دیا؟ یہ کیا حالت ہو گئی میرے قوم کی؟ مسائل پیدا ہو گئے. اللہ نے کہا موسیٰ جب تم طور پر اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے تھے تو کس کے بھروسے چھوڑ کے گئے تھے؟ میرے بھروسے چھوڑ کے گئے تھے؟ نہیں، اپنے بھائی ہارون کے بھروسے چھوڑ کے گئے. تم میرے بھروسے چھوڑ کے جاتے تمہاری قوم آج بھی میری ہی عبادت کرتی، آج بھی میری ہی عبادت کرتی اور کل تک بھی میری ہی عبادت کرتی. تھوڑی دیر کے لیے توجہ ہٹی، تھوڑی دیر کے لیے نظر ہٹی. نبی تھے، رسول تھے، اللہ نے فوراً انتقام لے لیا. اس لیے کہ ان کا ایمان اتنے اعلیٰ درجے کا تھا، اس درجے کا ایمان تھا، اس لیے فوراً انتقام لے لیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی قوم بھگا کے لے کے آئی، بھگا کے گئی، قوم خلاف ہو گئی. بھاگتے گئے. جنگل میں ایک بڑا سا درخت نظر آیا. کہا جھاڑ مجھے پناہ دے دے، درخت مجھے پناہ دے دے. درخت بیچوں بیچ سے چیر گیا اور اندر داخل ہو گئے، درخت بند ہو گیا. شیطان نے انگلی سے اشارہ کیا، زکریا یہاں ہے. کس نے؟ شیطان نے انگلی سے اشارہ کیا، زکریا یہاں ہے، ان کو آرے سے کاٹو. کس سے کاٹو؟ ان کو آرے سے کاٹو. آرا کٹتا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا آ گیا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تو مجھے بچا دے. زکریا یہ ایمان تمہارا پہلے کہاں چلا گیا تھا؟ یہ سوچ تمہاری پہلے کہاں چلی گئی تھی؟ جب تمہیں قوم کا ڈر ہوا تو تمہیں درخت نظر آیا، آج سر پہ آ رہا ہے تو تمہیں خدا نظر آتا ہے. یہ تمہارا خدا پہلے کہاں چلا گیا تھا؟ اگر نبوت کی فہرست میں تمہارا نام باقی رہنا ہے تو تمہیں آرے سے کٹنا ہے. نبوت کی فہرست میں اگر تمہارا نام باقی رہنا ہے، انبیاء کی فہرست میں اگر تمہارا نام باقی رہنا ہے تو تمہیں اس وقت آرے سے کٹنا ہے. کٹ جاؤ. فوراً اللہ نے انتقام لیا، اس لیے کہ نبی کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. جتنا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے، چھوٹی سی بھی چوک ہو گئی تو سزا بھی اتنی ہی بڑی درجے کی ملتی ہے. یہ واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ نہیں کہ انبیاء نے غلطی کی، نہیں، انبیاء نے غلطی نہیں کی. ایمان اتنا اعلیٰ درجے کا تھا، اس لیے اللہ نے انتقام بھی اتنے ہی اعلیٰ درجے کا لے لیا. ہمارا ایمان اتنے اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، ہمارا چھوٹا ایمان ہے، ہمارا کمزور ایمان ہے، ہمارا کمزور یقین ہے، کمزور توکل ہے. ہمارے ساتھ بھی معاملات ویسے ہی ہوتے ہیں. انبیاء کو فوراً انتقام ہوتا تھا، ہمارا انتقام موت کے وقت ہوگا. موت کے وقت ہوگا. اصل قول لا الہ الا اللہ. اصل قول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس پر پوری زندگی چلے گا تو انتقام صحیح ہوگا.
پوری زندگی اس پر چلے گا تو انتقام موت کے وقت صحیح ہوگا، کلمے پہ موت نصیب ہوگی، توبہ نصیب ہوگی، کلمہ شریف پڑھے گا، توبہ کرے گا، آزاری کرے گا، اللہ سے گڑ گڑائے گا، مانگے گا۔ اگر کلمے پر نہیں چلا ایمان سلب ہوگا، کلمے پہ موت نہیں ہوگی، کیونکہ لا الہ الا اللہ پہ چلا نہیں ہے نا، پوری زندگی چلا نہیں ہے نا۔ تو یہی بتانا مقصد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے، نمرود نے آگ میں پھینک دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے، پوچھا حضرت ابراہیم کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کس نے پوچھا؟ جبرائیل نے پوچھا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، اس موقع پہ کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس اللہ نے مجھے آگ میں پھینکنے کا انتظام کروایا ہے وہی اللہ مجھے بچانے کا بھی انتظام کرے گا۔ توکل، نبیوں کا یہ توکل۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اعزاز دیا ابراہیم تو وہ ہے جس نے میرے ساتھ وفاداری کی۔ اور آگ سے کہا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، پھولوں کا باغ بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ یہ توکل اللہ کی ذات پہ کیا تو فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اس سطح پر ہے، اگر مریض ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس یہ نہیں کہے گا کہ صرف آپ کی وجہ سے میری بیماری جائے گی، بلکہ یہ کہے گا آپ کو اللہ نے اس خدمت کا موقع دیا ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، اور بیماری دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والا ہے تو اس کا ایمان اس سطح پر ہے کہ اس دفعہ اگر باڑھ آ گئی، برسات نہیں ہوئی، پانی کا انتظام نہیں ہوا، کھیت کھلیان میں کچھ اگا نہیں، تو اس کا بھروسہ اس پر ہونا چاہیے اس دفعہ کھیتی نہیں ہوگی تو اگلے سال ضرور اگے گی۔ یہ بھروسہ کھیت کھلیان کرنے والوں کے اوپر ہونا، ایک کسان کا بھروسہ اس پر ہونا۔ پھانسی ڈال کے مسلمان نہیں مرتا صاحب، غیر مسلم مرتا ہے۔ پھانسی ڈال کے غیر مسلم مر جاتا ہے، کوئی مسلمان نہیں مرتا۔ اس لیے نہیں مرتا کیونکہ اسے اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ اور دکاندار کا ایمان اس سطح پر ہونا چاہیے کہ میرا دکان جھوٹ سے نہیں سچ سے چلتا ہے، میرا دکان صحیح لین دین سے چلتا ہے، دھوکے بازی سے نہیں چلتا۔ اگر نعوذ باللہ کسی تاجر کا ایمان اس بات پر ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میرا دکان چلے گا، اگر کسی تاجر کا ایمان اس بات پر ہے میں دھوکہ بازی سٹا بازی کروں گا، دھوکہ بازی کروں گا، لین دین میں کمی بیشی کروں گا تبھی میرا ایمان میرا دکان چلتا ہے، سیٹنگ پہ چلتا ہے، تو ہرگز اس بات کو یاد رکھیں اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا، سلب ہو جائے گا۔ کیونکہ حضور کا ایمان ہے، حضور کا فرمان ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اس لیے ہمارا ایمان مضبوط ہونا، توکل اللہ کی ذات پر ہونا۔ کچھ بھی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہونے کا نہیں ہے، میرے حق میں نہیں تھا، نہیں ملا، رزق تو بند نہیں ہوتا نا، ہماری روٹی تو بند نہیں ہوتی، ہمارا چاول تو بند نہیں ہوتا، ہماری گندم بند نہیں ہونے والی، ہمارا پانی بند نہیں ہونے والا، سب کچھ تو ملنے والا ہے، سب کچھ تو زندہ رہنے کے لیے ملنے والا ہے، زندگی گزارنے کے لیے ملنے والا ہے، ختم تو نہیں ہوتا۔ بس دکان میں کچھ نقصان ہوا، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ امید نہیں ہارنا، امید نہیں ہارنا، اور یہ ایک امید پر ہی آپ کی زندگی قائم رہتی ہے، وہ امید اللہ کی ذات پر، یقین اللہ کی ذات پر۔ اب نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، پرسوں ایک دکاندار سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے 6 مہینوں سے کوئی ڈھنگ کا کوئی گراہک نہیں آیا، ویاپار نہیں ہوا، لیکن وہ کہنے لگا 6 مہینے میں بیٹھ کے کھاؤں گا لیکن دکان بند نہیں کروں گا، مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اگلے سال میرا دکان زیادہ سے زیادہ چلے گا۔ یہ بھروسہ ہر دکاندار پہ، ہر تاجر کے دل میں یہ بھروسہ ہونا، توکل ہونا، انشاءاللہ میں اپنے کام کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھوں گا، انشاءاللہ اللہ ضرور اس کی دکان کو آگے بڑھائے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری سوچ زندگی ہے، سوچ ہی ہماری زندگی ہے۔ اگر ایک صحیح سوچ نہیں ہے تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بھروسہ، اگر آپ اپنے کسی بھائی پہ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ بھروسے کی لاج رکھتا ہے، آپ کا کام کرتا ہے، کیونکہ آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی زیادہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا، اس لیے کہ ہم بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہمارا کام نمٹاتا ہے۔ ویسی چڑیا، ویسے پرندے، ویسے جنگل کے ہاتھی، اونٹ، جانور اور سمندر کی مچھلیاں جن کا کوئی کاروبار نہیں، جن کی کوئی کھیتی نہیں ہے، جن کا کوئی کھلیان نہیں، باغ نہیں،
بغیر انویسٹر کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے صبح سویرے کھلاتا ہے پلاتا ہے. وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے, صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل اگر کرنا ہے تو چڑیا جیسا توکل کرو, پرندوں جیسا توکل کرو. صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اور شام کو جب آتے ہیں تو پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں, اللہ کا شکریہ ادا کر کے سو جاتے ہیں. اس یقین پر, اس احساس پر, اس توکل پر, اس بھروسے پر کہ صبح سویرے پھر اللہ ہمیں بھیجے گا, پھر ہمارے پیٹ کو بھرے گا. ہمارا توکل اللہ کی ذات پر اس سے بھی زیادہ ہونا. اسباب میں گھر کر ڈر نہیں جانا, خوف کھا نہیں جانا کہ فلاں صاحب میرا کیا کر دیں گے, میرا بگاڑ دیں گے, میرا کام بگاڑ دیں گے, سازش کر دیں گے. بھئی ان سے ڈرنے کا کچھ بھی نہیں ہے. جب تک آپ مر نہیں سکتے آپ کی روٹی کوئی چھین نہیں سکتا. جب تک آپ مر نہیں جاتے تب تک آپ کی کوئی روٹی چھین نہیں سکتا, اور جب تک آپ مر نہیں جاتے کسی کی روٹی چھین نہیں سکتے. ہر ایک کی روٹی, ہر ایک کا دانہ, ہر ایک کا رزق اللہ نے اس کے قبضے میں لکھ دیا ہے, اور جب تک رہے گا وہ جب تک نہیں کھائے گا نہیں مرے گا, وہ کھا کر ہی مرے گا. وہ جتنا پانی پینا ہے پی کر ہی مرے گا, اور جتنا گھومنا ہے گھوم کر ہی مرے گا, جتنی زندگی گزارنا ہے پوری گزار کر ہی مرے گا. صرف ڈرنا نہیں, فکر نہیں کرنا, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا, طریقہ جائز ہونا, طریقہ صحیح ہونا, غلط سلط نہیں ہے نا. آپ غلط کھائیں گے تب بھی حساب, صحیح کھائیں گے تو کوئی حساب نہیں. تو اسی وجہ سے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا, اللہ کی ذات پر توکل کرنا, یقین کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. ایسی ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ رہتی ہے, ہمیشہ زندہ رہتی ہے, کبھی اسے موت نہیں آتی. اور جو شخص اور جو ذات ایسی ہے جسے کبھی موت نہ آئے, اس پہ بھروسہ نہ کیا جائے تو پھر کس پر کیا جائے؟ اس پر بھروسہ نہ کیا جائے تو کس پر کیا جائے؟ ایک ایسی ہستی پر بھروسہ کرے جو کل جسے موت بھی آ سکتی ہے, کل جسے بیماری بھی آ سکتی ہے. ایک ایسی ذات پر بھروسہ کرو جو کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے؟ جی نہیں. ایسی ذات پر بھروسہ کرو نہ بیمار ہوتا ہے, نہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے, نہ اسے موت آتی ہے, نہ پریشانی گھیرتی ہے. وہ ذات صرف اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ وہ ذات صرف اللہ کی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. کس کے لیے؟ جو بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے کافی ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کی ذات کے اوپر ذات کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے, مسائل کے لیے اللہ اس کے راستے نکالتا ہے. مسائل حل کرنے کے لیے راستے کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے جسے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت مولانا حبیب اجمی رحمۃ اللہ کسی شیخ کے مرید تھے, راستے میں جا رہے تھے, غسل کرنے کی ضرورت پیش آئی. آپ نے اپنے کپڑے اتارے, کسی گھاٹی پر رکھ دیا, تھوڑی دور میں پانی تھا, جا کر آپ غسل فرما رہے تھے. اسی راستے سے ان کے پیر نظر آئے, پیر راستے سے گزرے. جب راستے سے گزر رہے تھے دیکھا ٹیلے پر کپڑے رکھے ہوئے, اور اپنے شاگرد کے کپڑوں کو پہچان لیا. استاد راستے سے گزر رہے ہیں, شاگرد پانی نہ رہے ہیں. دیکھا راستے میں کپڑے کس کے ہیں؟ مرید کے. اور ایک شیخ اپنے مرید کو پہچانتا ہے اور کپڑوں کو بھی پہچانتا ہے. جب اس کے قدم کو پہچانتا ہے تو اس کے کپڑوں کو پہچانتا ہے. انتظار کرتے بیٹھ گئے, کپڑوں کی حفاظت کرتے بیٹھ گئے. جب یہ پانی نہ کر غسل کر کے فارغ ہو کر جب وہ کپڑے لینے کے لیے آئے تو دیکھا حضرت کے شیخ کپڑوں کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے. پوچھا بھائی حمید تم یہ کیا کر رہے تھے؟ تم نے کپڑے کس کے بھروسے چھوڑ کے گیا تھا؟ تم کپڑے کس کے بھروسے چھوڑ کے گئے تھے؟ تو مرید کا جواب بھی بڑا عجیب جواب تھا. کہنے لگے میں اس ذات کے بھروسے کپڑوں کو چھوڑ کر گیا تھا جس ذات نے آپ کو میرے کپڑوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہے. تو میرے بھائیوں, جب مرید اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا شیخ اس کی خدمت کرتا ہے. جب مرید اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے
تو اس کا استاد بھی اس کی خدمت کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ اللہ مامور کرتا ہے خدمت پر۔ تو اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، کسی سے نہ ڈریں۔ کوئی کچھ بھی ہمارا کام نہیں بگاڑ سکتا، اور کوئی کچھ بھی ہمارا کام بنا نہیں سکتا۔ کوئی ہے بھائی بنانے والا؟ بھائی کوئی ہے؟ بھائی 3 دن سے زیادہ کوئی مہمان گھر میں ٹک جائے تو گھر والے کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ کہ اس کا ایک مینجمنٹ ہوتا ہے گھر میں، کہ بھائی روز کا خرچہ میرا اتنا ہے، 2 مہمان آ گئے، 3 دن سے زیادہ ٹک گئے، رک گئے گھر میں، تو پریشانی شروع ہوتی ہے نا۔ روز کا 500 روپے خرچہ تھا، مہمان آ گئے 700 روپے بڑھ گیا، ایک اور مہمان آ گئے ٹک گئے تو 800 روپے بڑھ گیا۔ خرچہ جب بڑھتا ہے، کمائی سے زیادہ جب خرچہ بڑھتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، ہم خرچہ کریں نہ کریں ہر چیز کو سنبھالنے والا، ہر ایک کی روزی دینے والا۔ بھائی کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اگر ایک وقت کے کھانے کا انتظام اتنے لوگوں کو کرنا پڑے تو بھی کتنی دال روٹی بنانی ہوگی، کتنا چاول بنانا ہوگا، کتنے پانی کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ ایک وقت کی تو بات ہے نا، یہ ایک وقت کی بات ہے۔ آپ سادہ سیدھا بنائیں، سادہ سیدھا ہی بنائیں، دال بنائیں، چاول بنائیں، روٹی بنائیں، چکھنے کے لیے پاپڑ بنانے، چکلی بیل لیں۔ ایک وقت کے لیے اتنے مجمع کے لیے 50-60 لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھئی ان کا پانی کا انتظام کرو، جمعہ میں لوگ آ گئے، دعوت کا انتظام کرو۔ ایسی دعوتیں، ایسا کھانا پوری زندگی اللہ کھلا رہا ہے، لیکن تھک نہیں رہا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کی ذات وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کے احاطے میں ہے، اور کوئی شخص اس کے کام کو بگاڑ نہیں سکتا۔ مطلب ایسی ذات پر بھروسہ کرنا اور توکل کرنا۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، توکل کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پالنے والا، جو مقدر میں ہے اللہ دینے والا، وہ مل کر ہی رہے گا۔ کام پہ جاتے ہیں، گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، توکل کا بیمار تھا، بھروسے کا بیمار تھا، توکل کرتا تھا۔ اس کا بھروسہ یہ تھا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی توکل کرنے والے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی توکل کرنے والوں کو، خالی بھروسہ کر کو بیٹھ گئے تو سب کچھ کام ہو جاتا ہے۔ کر کو ایک آدمی کا دماغ تھا۔ لطیفہ ہے یہ کہ ابھی حدیث بھی نہیں، قرآن کی آیت بھی نہیں۔ گیا جنگل میں، کھیت کھلیان میں جا کے درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، بیٹھا سوچ بیٹھا 3 دن تک انتظار کریا بیچارہ، کون بھی آپ کو کھلا رہے نہیں، کون بھی آپ کو پلا رہے نہیں، کون بھی آپ کو پنکھا ہلا رہے نہیں، کون بھی آپ کو خیر خیریت پوچھ رہے ہیں۔ کیا بھی ہوا سی ہے توکل کرا سے خصے کو توکل کرو گتی میں کرا سے خصے کو جھاڑ پہ بیٹھوں، کون بھی آیا نہیں۔ 3 دن کے بعد یہ قافلہ آیا، جھاڑ بہت بڑا تھا، چھاؤں بھی اچھی تھی، لگائے ہاں پڑاؤ ڈال کو کیا کرے، جو کچھ بھی تھا کھا لے پی لے سو گئے۔ دوسرے دن اٹھا کہ نہیں کہ پلان کرے، یہاں چیک پکوان پکا لے کو، دال روٹی گوشت بریانی بنا لے کو، یہاں چیک پارٹی کر لے کو، جائیں گے کہ نہیں کر لے کو۔ چلا سلگا کو تیل ڈالے، گوشت ڈالے، پیاز لہسن ڈالے، اخنی پکینا، اخنی کی باس ماری تو اوپر بیٹھے بزرگ کو کھانسی شروع ہو گئی۔ کیا شروع ہو گئی؟ کھانسی شروع ہوگی۔ اب اوپر سے کھانسی ہے تو دیکھتے نا نیچے والے، یہ کیا ہے اوپر سے کھانسی، او آ جاؤ حضرت تمہیں نیچے اترو، تمہاری ضرورت تھی تو آؤ۔ کیا ڈالا نہیں ڈانا تو اوپر سے بیٹھ کو کھائی پورے مرضی کے نا، دسترخوان کو بٹھا لے کا اچھا کھلے۔ بعد میں وہ بندہ کھانے کے بعد سوچا کیا تو بھی ایک چیز پانا تو کوسی بھی ایک چیز کی محتاج ہونا چاہیے، میں کھنگنے میں نیچے آیا سو نہیں کھنگتا تو پر ہی سو کو رہتا تھا۔ تو میرے بھائیوں اس واسطے بیٹھ گئے تو نہیں ہوتا، چلنا نکلنا پھرنا۔ جب چڑیاں اپنے گھونسلے سے اڑ کر جاتی ہے اس کے لیے تو ہمیں بھی اپنے گھر سے نکل کے جانا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے روزانہ 1000 روپے کما رہی، ہمارا ٹارگیٹ ہے روزانہ 500 روپے کما رہی، آج 200 کی کمائی ہوئی تو کیا کرنا؟
مایوس نہیں ہونا. 200 میں 1000 کی برکت رکھے اللہ ضرور پوری کرتا. 200 میں اللہ کو بھروسہ کرنا. یا اللہ آج جو جتنا تو نے دیا, جتنا تو نے نواز دیا, تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے. 10 فرشتیاں کو اعتراض کرے کرے 10 فرشتے, یا اللہ تیرے بندے کھاتی پیتی تیرا آج کھاری تیرا آج پینی, تو دی ایسے سواریاں میں کارا میں پھری, تیرے گھر میں رہی, تیرا شکریہ آج ادا کر رہے نا. یا اللہ تیری عبادت اچ کر رہے نا, 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہے نا, کیا کرنا ہوگا ان کا. ہمیں رہتے تو 5 وقت نماز پڑھتے, زکوٰۃ دیتے, حج کو جاتے, ہمیں تسبیحاں پڑھ لے بڑھ جاتے تھے, کر کو ضرورت ٹھیکا مارے بیچ چلے نیچے. اللہ جاؤ نیچے جاؤ. نیچے آئے, پیٹ بھوک پسینہ ہوا کی ضرورت پانی کی ضرورت پیاس سب لگی, جنگل میں اترے. ایک شخص لکڑیاں کتر لے کو تھا. کیا کر لے کو تھا؟ لکڑیاں کتر لے کو تھا. بھائی پوچھے ہم نا بھوک لگ رہے نا, کیا کرنا سو تمہیں بھی ایک کوڑاڑی لو, لکڑیاں کترو, مارکیٹ میں جا لکڑیاں ڈالو, پیسے ملتی, چاول خرید کو کھاؤ گیا. اور کیا بولیں گا, اور کیا جی بولتا ہوں انہیں. خیر گئے 10 سال تک خالی لکڑیاں کترنا, بکانا, کھانا ویسا. ایک تسبیح نہیں, ایک اللہ کا شکریہ نہیں, ایک نماز نہیں, کیا نہیں. 10 سال کے بعد اللہ میاں اٹھا لے. کیا کر پائے با, کیا بھی نہیں. کہاں گئے تھے, کام بھی نہیں. کیا کرے, لکڑیاں کترے, بکائے, کھائے. تمہیں جو اعتراض کرے, جو میرے بندے کے پاس گئے تھے انہیں کم سے کم لکڑیاں کتر کو, بکا کو, شام کو جورو بچوں کے ساتھ کھا لے کو. یا اللہ تیرا شکر ہے آج تو مجھے نوازا کر کو, تو بھی یاد کرتا تھا. تمہیں وہ بھی نہیں کرے, تمہیں وہ بھی نہیں کرے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہم سب کو جو اللہ نے پیدا کیا ایک اچھی مخلوق میں پیدا کیا, اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. جو نعمتیں اللہ نواز کا, اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے, یقین رکھتے ہوئے, توکل کرتے ہوئے کہ ہماری زندگی کو اچھا بنانے والا اللہ ہے, اس لیے انہیں جو احکام ہونا دیکھو ہے, نماز کی پابندی کرنا, مسجد کی پابندی کرنا, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا, ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا, حسد نہیں کرنا, ایک دوسرے کو لگانا بجانا, گھڑا توڑنے کے کام نہیں کرنا, یہ سب سوچ لے کو اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا. انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اللہ کی ذات پر فقط بھروسہ کرنے کی اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.